السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی ریکویسٹ پر Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں کی جانے والی چینجز کی خبر پر بات کریں گے۔ انڈیا اور مصر کی مشترکہ ایئر اور نیول ایکسرسائز کا احوال، فلپینز کا امریکی ساختہ ہیلی کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ، ناروے میں امریکی ایئر کرافٹ کو پیش آنے والے حادثے کی وجوہات، امریکی ڈرون کی شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ، پاک نیول شپ، US، ترکی اور ملائیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، انڈیا اور مصر کے درمیان ایک مہینے پر مشتمل مشقوں کا اختتام ہو گیا ہے۔ یہ مشقیں دونوں ممالک کی ایئر فورسز کے فلائٹ سکولز کی اپنی نوعیت کی پہلی انٹریکشن تھی۔ یہ ایکسرسائز 24 جون سے لے کر 23 جولائی تک جاری رہی۔ اس ایکسرسائز کے دوران انڈین نیوی کی 2 شپس نے الگ سے مصر کا دورہ بھی کیا۔ یہ ایکسرسائز ایجپشین ایئر فورس کی ٹیکٹیکل لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ویسٹ ایئر بیس پر موجود ایجپشین فائٹر ویپن اسکول پر ہوئی۔ انڈین ایئر فورس کے ٹیکٹکس اور ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے 3 Su-30 MKI طیاروں اور 6 کامبیٹ انسٹرکٹرز کے علاوہ 2 C-17 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور 51 پرسنل کے ساتھ ان ایکسرسائزز میں شرکت کی۔ ان انڈین طیاروں نے انڈیا سے ڈائریکٹ 6 گھنٹے فلائی کیا اور ان کو متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس نے ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے ایئر ریفیول کیا۔ مصر کی فضائیہ کی جانب سے F-16، رفال اور MiG-29 طیاروں کو اس ایکسرسائز میں شامل کیا گیا۔ اس ایکسرسائز میں ڈے اینڈ نائٹ مشنز کنڈکٹ کیے گئے، جس میں ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر کامبیٹ سینیریوز کے علاوہ کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو جیسے منورز پرفارم کیے گئے۔ ادھر انڈین نیوی کی کلکتہ کلاس ڈسٹرائر نے 28 سے 29 جون تک، جبکہ تلوار کلاس فریگیٹ نے 11 جولائی کو الیگزینڈریا پورٹ کا 3 دن کے لیے دورہ کیا۔ یاد رہے کہ انڈیا کی طرف سے مصر کی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر مصر کو تیجس کی ملکی سطح پر پروڈکشن فیسلٹی کا قیام اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ برہموس کروز میزائل بھی آفر کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق چین کے Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں کی جانے والی حالیہ چینجز مبینہ طور پر پاکستان آرمی کی ریکویسٹ پر کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ Z10ME کو 2018 میں ریویل کیا گیا تھا، تاہم حالیہ دنوں میں اس کی مزید تصاویر بھی دیکھنے کو ملی ہیں، جن میں پہلے Z10ME پروٹوٹائپ کے بعد نئے پروٹوٹائپ میں کافی چینجز کی گئی ہیں۔ Z10ME کے پہلے پروٹوٹائپ میں ایڈیشنل آرمر، انجنز کے لیے نئے سینڈ فلٹرز، انفرارڈ سپریشن، کریش ریزسٹنٹ سیٹس فار پائلٹس قابل ذکر تھیں۔ اب پروٹوٹائپ 2 کو جہاں ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن سے لیس دکھایا گیا ہے، وہیں اس میں ٹاپ ماؤنٹڈ ریڈار، کنوپی کے پاس اور فیوزلاج کے نیچے ایڈیشنل آرمر پلیٹنگ، نیو ڈیفینسو ایڈ سویٹ اور مبینہ طور پر ریڈار جیمنگ کے لیے الیکٹرانک کاؤنٹر میئر کے علاوہ دیگر سب سسٹمز ایڈ کیے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تمام تر چینجز پاکستان کی ریکویسٹ پر کی گئی ہیں اور پاکستان آنے والے دنوں میں AH-1Z اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز نہ ہونے کی وجہ سے چین سے یہ ہیلی کاپٹر خریدے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کے گزشتہ ماہ دورہ ترکی کے بعد ملائیشین کنگ ایک ہفتے کے دورے پر آج ترکی پہنچ رہے ہیں۔ ملائیشین کنگ ترک ڈیفنس انڈسٹری کی مختلف پروڈکٹس اور لیڈنگ کمپنیوں کا بھی دورہ کریں گے۔ ترکی نے ملائیشیا کو مختلف ویپنز آفر کیے ہیں، جس میں زیادہ تر کی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی بھی آفر کی گئی ہے۔ ان ویپنز میں ترک ایروسپیس انڈسٹریز کا انکا ڈرون، ہرجٹ ٹرینر ایئر کرافٹ، نیول شپس، اسمال اور میڈیم آرمرڈ پرسنل کیریئرز، بوران اور یاووز ہوئٹزرز اور دیگر اکوپمنٹ شامل ہیں۔ واضح ہے کہ ترکی کی دفاعی صنعت اس وقت $2 ارب کا ایکسپورٹ ہنسا کراس کر چکی ہے، جبکہ ترکی اس کو اس سال $4 ارب تک لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترکی اور انڈونیشیا میں پہلے ہی دفاعی تعاون موجود ہے، جس کے تحت دونوں ممالک مل کر میڈیم ٹینک بھی بنا رہے ہیں۔ روس کی روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے گزشتہ برس جولائی اگست میں انویل کیے جانے والے سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ چیک میٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی فرسٹ فلائٹ 2024 میں متوقع ہے۔
یاد رہے کہ روس کے اس سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بنیادی طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کو Su-75 بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چیک میٹ کے حوالے سے فرسٹ فلائٹ کا اعلان 2023 کو کیا گیا تھا، تاہم اب یہ تاخیر کا شکار ہے۔ اگر آپ اس ایئر کرافٹ سے متعلق ڈیٹیل انالیسز اور فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامکس کے ہیوی پے لوڈ کیری کرنے والے ڈرون موہاوی کے بارے میں کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ڈرون کو 300 میٹر کی محدود رن وے سے لینڈنگ اور ٹیک آف کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ 8 اگست کو جنرل اٹامکس کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیو میں اس ڈرون نے نہ صرف 300 میٹر کے رن وے پر شارٹ ٹیک آف کیا بلکہ 300 میٹر کے اندر اس نے لینڈنگ کا بھی مظاہرہ کیا۔ یوں اس ڈرون کو فیوچر میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کے نقطہ نظر سے ایئر کرافٹ کیریئرز پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اس ڈرون کی چند تصاویر جاری کی گئی تھیں جس میں اس پر 16 ہیل فائر میزائلز کیری کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ یہ ڈرون 1633 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اس پر سنتھیٹک اپرچر ریڈار اور سگنل انٹیلیجنس ایکوپمنٹ کے علاوہ الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ ایمنگ پارٹس کے ساتھ اس کو لینڈ اٹیک اور سی مشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلپینز کی منسٹری آف ڈیفنس نے روس سے ہیلی کاپٹرز خریدنے کی ڈیل کینسل کرنے کے بعد اب امریکہ سے ہیلی کاپٹرز کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے فلپینز غالباً امریکی ساختہ چینوک ہیلی کاپٹر محدود تعداد میں حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے فلپینز نے روس سے 16 Mi-17 ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے تھے، البتہ اس ڈیل کو امریکی دباؤ پر حال ہی میں کینسل کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترک وزیر دفاع کی سربراہی میں ایک وفد آج امریکہ پہنچے گا۔ یہ وفد امریکی آفیشلز کی جانب سے دعوت پر امریکہ پہنچ رہا ہے، جہاں دونوں ممالک کے آفیشلز کے درمیان ترکی کی جانب سے F-16 ایکوزیشن سے متعلق بات چیت ہوگی۔ واضح ہے کہ ترکی امریکہ سے 40 F-16 بلاک 70 اور 80 بلاک 70 اپ گریڈ کٹس امریکہ سے خریدنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ امریکی میرین کور نے کہا ہے کہ 18 مارچ کو ناروے میں آسپرے طیارے کو پیش آنے والا حادثہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پائلٹ نے اس ایئر کرافٹ کو اینگل آف بینک لمٹ سے آگے فلائی کیا، جس کی وجہ سے یہ زمین سے ٹکرا گیا۔ مزید کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیٹرز کو معلوم ہوا ہے کہ ایئر کریو نے پہلے سے پلان کردہ اور آتھورائزڈ فلائٹ سے ڈیوییٹ کرتے ہوئے لو آلٹیٹیوڈ پر ناروے میں ایک وادی میں نچلی پرواز کی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ فرینڈز، پاک نیوی کی ٹائپ 54 فریگیٹ، جس کو تغرل کلاس شپ بھی کہا جاتا ہے، اس سلسلے کی دوسری شپ PNS تیمور سری لنکا کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ شپ اس ماہ کے آخر تک کراچی بندرگاہ پہنچے گی اور اس کے بعد اس شپ کو باقاعدہ پاک نیوی میں کمیشن کیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔